الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و ازواجہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن پاک کی الگ الگ پاروں کی دو آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک کے اندر تو پردے کا، حجاب اور برقعے کا حکم فرمایا ہے، اور دوسری آیت کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کا تعلق ہمارے سماج اور معاشرے سے ہے۔ اسی دونوں آیتوں کی روشنی میں تھوڑی دیر کچھ باتیں کی جائیں گی۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات آئی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا، شرم یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمان کسی ایک خاص عبادت کا نام نہیں ہے، ایمانیات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک یہ ہے پردے کا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کا اپنا ایک اصول اور قاعدہ ہے، اور یہ خصوصیت ہے۔ آپ غور کریں گے کہ جب کسی برائی سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے تو ڈائریکٹ اس برائی سے نہیں روکتی ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اس برائی تک پہنچنے میں جتنے راستے ہوتے ہیں اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس برائی تک پہنچنے کے جتنے ذریعے اور اسباب ہوا کرتے ہیں، شریعت یہ چاہتی ہے کہ پہلے ان برائیوں کو، ان راستوں کو بند کر دیا جائے، انسان اس برائی سے خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر شراب ہے،
شراب کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ اتنی بری لعنت ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اپنے قابو میں نہیں رہتا. شرم و حیا کیا چیز ہے، بے حیائی کیا چیز ہے، کس پر ہاتھ ڈال رہا ہے، کس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. گھر کے چاہے ماں بہن ہوں یا دوسرے لوگوں کے گھر کے ماں بہن ہوں، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کون ہے. بس وہ اپنے نشے کے اندر مدہوش ہے. وہ کون سی برائی کر جائے کچھ نہیں پتا، جھگڑا کر جائے، دنگا کر جائے، زنا کر جائے، بے حیائی کا کام کر جائے، کچھ معلوم نہیں ہے. اس سے انسان اپنا خود بھی بہت نقصان کر لیتا ہے. تبھی فرمایا گیا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. لیکن میرے بھائیو آپ دیکھیں دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر جہاں یہ بتلایا گیا کہ شراب حرام ہے، شراب کو ہاتھ مت لگاؤ، صرف یہ معاملہ شراب تک نہیں ہے بلکہ شراب تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں شریعت نے اس راستوں کو بند کیا ہے. اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ شراب ہم خرید نہیں سکتے ہیں، شراب ہم بیچ بھی نہیں سکتے ہیں. اپنے روم کے اندر جو کام شرابی کرے گا، جو شراب بیچے گا، اسے اپنا گھر، اپنا روم کرائے پر بھی نہیں دے سکتے. جس گاڑی پر ہم لے کر کے اس کو جا رہے ہیں، اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ بھاڑا لے کر، کرایہ لے کر اپنی گاڑی پر رکھ کر کے ہم شراب کو ایک سے دوسری جگہ پہنچائیں. یہ ساری برائیاں جو ہیں ہمیں شریعت نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ نہ اس کے قریب جاؤ، نہ اسے اپنے مکان میں رکھو، اپنے گاڑی میں بھی اسے مت رکھو. جو انسان اس سے اتنا زیادہ بچ جائے گا کہ اپنے مکان میں بھی رکھنے کی اجازت نہیں، اسے خرید و فروخت کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شرابی انسان ہو، شراب پینے والا ہو، اس سے بھی اپنے رشتے، اپنے رابطے مت رکھو. اگر اس سے ہمارا رشتہ رہے گا، ہمارا رابطہ رہے گا، بے تکلفیاں اگر عام ہو جائیں گی تو میرے بھائیوں ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہم بھی اس برائی کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. تو پہلے ہی شریعت نے آگاہ کر دیا کہ برائی سے اگر تمہیں بچنا ہے تو ان راستوں کو پہلے بند کرو، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تب جا کر کے اس برائی سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جو پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہے آپ حضرات کے سامنے، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے، اگر ان چیزوں پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں تو جو بہت بڑی بیماری ہے زنا کی، زنا جیسی بیماری سے ہم اور آپ محفوظ ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن 3 وقت ایسا ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا کہ نماز مت پڑھیے. باریکی دیکھیے گا، 3 وقت میں نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے. کون کون سا ٹائم ہے؟ طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت، غروب کے وقت. سورج جب نکلنے لگے، سورج جب ڈھلنے لگے، سورج جب غروب ہونے لگے، منع کیا گیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ پر اگر ہم اور آپ غور کریں کہ نماز جیسی عبادت کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ان اوقات کے اندر مت پڑھو. اس لیے منع کیا گیا کہ کچھ خاص لوگ ہیں، جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو اس میں سورج کی وہ عبادت کرتے ہیں. جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو دوپہر میں پھر اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. سورج جب ڈھلنے لگتا ہے تو اس وقت بھی اپنے سر کو جھکاتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان اوقات کے اندر نماز مت پڑھو.
تاکہ ان کی عبادتوں کی طرح تمہاری عبادت ان کے مشابہ نہ ہو جائے، ان کی طرح تمہاری عبادت نہ ہو جائے۔ ہم مثال کے طور پر دو آدمی ایک جگہ پر رہ رہے ہیں، ایک سورج کے پوجنے والا ہے، سورج کی عبادت کرنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اب اگر دونوں اسی وقت نماز پڑھ رہے ہو یا اپنی عبادت وہ شخص کر رہا ہو، مسلمان نماز پڑھ رہا ہو، تو کسی کو بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اپنی عبادت کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے، شریعت نے اتنی باریکی سے نگاہ رکھی، ہو سکتا ہے کہ یہ انسان بھی اس کے ساتھ اس برائی کے اندر، اس غلط کام کے اندر کہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے۔ فرما دیا کہ نہیں اب تمہیں اس وقت میں عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جتنے برائی کے راستے ہیں جہاں سے شک اور شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس کام کے اندر مت پڑھو۔ نماز جیسی عبادت کو منع کر دیا گیا ہے کہ اب تم اس میں نماز مت پڑھو۔ میرے بھائیو، جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک حکم فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، بیویوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر اتنی بڑی چادر ڈال لیں کہ سر سے لے کر پیر تک چھپ جائے۔ یہ پردے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے کہ برقع پہن لیں، حجاب لگا کر کے، نقاب پہن کر کے نکلیں جب گھر سے باہر نکلیں۔ ذرا غور کریے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، زوجہ مطہرہ کو کہہ دیجئے۔ ایک بات جان لیجئے، نبی کی جتنی بیویاں ہیں تمام ایمان والوں کی کون ہیں؟ وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 21ویں پارے کے اندر کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والو تمہاری ماں ہیں۔ ماں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نکلو، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مجرم، بہت سارے گنہگار، بہت سارے ایسے لوگ جن کے آنکھوں کے اندر سے شرم و حیا کا پانی مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ غلط نگاہ سے گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادر ڈال کر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نکلو۔ وبناتک، اور اے پیغمبر ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے، حضرت رقیہ سے کہہ دیجئے، حضرت زینب سے کہہ دیجئے، فاطمہ سے کہہ دیجئے، ام کلثوم سے کہہ دیجئے کہ یہ بھی جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو پردے میں ڈھک کر کے نکلے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، آگے اللہ تعالیٰ نے فائدہ کیا بتلایا؟ اگر اپنے آپ کو پردے میں ڈھک کر کے نہایت اہتمام کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلیں گی، ذالک ادنی ان یعرفن، وہ مجرمین جو للچائی ہوئی نگاہ سے، گندی نگاہ سے ایمان والی عورتوں کی طرف اپنی نظر ڈالتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے امید قوی ہے کہ جب پردے کے اہتمام کے ساتھ کوئی عورت نکلے گی تو سمجھ جائے گا، ذالک ادنی ان یعرفن، وہ جان جائے گا کہ وہ پہچان جائے گا ایمان والی عورت ہے، شریعت والی عورت ہے، پردے والی عورت ہے، فلا یؤذین، تو اس پر غلط نگاہ نہیں ڈال سکے گا،
اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی. گندی نگاہیں جو لوگ بازاروں میں بیٹھ کر کے ڈالتے رہتے ہیں ان کی غلط نگاہ سے عورتیں محفوظ ہو جائیں گی. لیکن کب؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اور آپ کی گھر کی عورتیں نہایت پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ، اپنی ضرورت کے وقت جب بازار کے لیے نکلیں گی تب جا کر کے ان کی دوسرے لوگوں کی غلط نگاہیں سے عورتیں محفوظ ہوں گی. لیکن وہ لوگ، وہ عورتیں جو بغیر کسی پردے کے، بغیر برقعے کے، بغیر حجاب کے بازاروں کی طرف نکل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے یا ان برائیوں سے بچ جائیں گے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں لے رکھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی برائی کے اندر ڈال دیا ہے، خود ہی برائی کے اندر مبتلا کر دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اجازت دے دی ہے، پہلے اس بات کا حکم دے دیا کہ جب گھر سے باہر نکلو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نکلو، اس کے بعد جو للچائی ہوئی نگاہوں سے، غلط نگاہوں سے تمہیں دیکھیں گے ان کی تکلیف سے، ان کی پریشانی سے، ان کی مصیبت سے تم بچ جاؤ گے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. تو میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، اس بات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کو حکم نہیں دیا کہ صرف یہ حکم خاص ہے نبی کی بیویوں کے لیے، یہ حکم خاص ہے نبی کی بیٹیوں کے لیے. نہیں، وہ تو مثال تھی، وہ تو جنتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دنیا کے اندر دے دیا تھا اور ایسی مثال پیش کی تھی کہ میرے بھائیو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جس دن ان کا انتقال ہونے والا تھا، صبح اٹھتی ہیں، اٹھنے کے بعد چکی چلا رہی ہیں، پیس رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. حضرت علی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے حسنین کے ابا، آج مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے، اپنے ابا کی میں نے زیارت کی ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آج تو میرے ساتھ افطار کرنے والی ہے. حضرت فاطمہ روزے سے تھیں. فرمایا کہ میرے ابا خواب میں آ کر کے کہے تھے کہ بیٹی فاطمہ، آج تو میرے ساتھ افطار کرنے والی ہے. آج میں اپنے ابا کے پاس جانے والی ہوں، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے کام کو پورا کرتے جاؤں، چکی پیس کر کے جاؤں، حسن اور حسین کو نہلا دھلا کر کے جاؤں اور ان کے کپڑے دھل کر کے جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ کیسی بات تم کر رہی ہو؟ میرے بھائیو، حضرت فاطمہ نے فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور شاید میرا خواب سچا ہو. عزیزان ملت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ نے جو جملہ فرمایا تھا، اسی لیے میں نے واقعہ سنایا. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے شوہر جب سے بالغ ہوئی ہوں تب سے لے کر آج تک اتنی میری عمر ہو گئی ہے، نامحرموں نے آج تک میرے ایک ناخون تک کو نہیں دیکھا ہے، سوائے محرم کے آج تک مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے دیکھا، آپ کے بچوں نے دیکھا، میرے ابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کسی اجنبی مرد نے میرے اوپر آج تک نگاہ نہیں ڈالی. میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں اٹھائیے گا، اعلان مت کروائیے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آج محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ اٹھنے والا ہے. کیوں اس بات کی وصیت کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس قدر پردے میں رکھا ہے کہ آج تک کسی نامحرم نے مجھے نہیں دیکھا، کسی اجنبی نے مجھے نہیں دیکھا. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب قبرستان جائے تو میرے جنازے پر بھی کسی اجنبی کی نگاہ نہ پڑنے پائے. میرے بھائیو، اسی دن حضرت فاطمہ کی شام ہوتے ہوتے طبیعت خراب ہوئی، بخار آیا، اتنا زیادہ بخار بڑھ گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی، انتقال ہو گیا. جیسے انہوں نے وصیت کی تھی، ان کے شوہر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت پر عمل کیا. تیار کرایا گیا، جنازہ اٹھانے کے لیے
حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، حضرت علی تھے، چوتھا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک طرف حضرت فاطمہ کی وصیت تھی، ایک طرف جنازہ اٹھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی نے جب ابو ذر غفاری کو دیکھا تو فرمایا کہ اے ابو ذر، میں سمجھ گیا آپ خود نہیں آئے ہو، اللہ رب العزت نے فاطمہ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ 4 آدمیوں نے، 2 بیٹوں نے مل کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے جنازے کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے کر رات میں لے کر کے جنازہ چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، رات میں تدفین حضرت فاطمہ کو ہوتی ہے۔ پوری زندگی حضرت فاطمہ کی اس امت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے، اور جب دنیا سے جا رہی ہیں تب بھی اس امت کو سبق دے کر کے جا رہی ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے گھر کی عورتیں، تمہارے گھر کی مائیں اور بہنیں حضرت فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، پردے کا اہتمام کریں، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں کوئی اجنبی انہیں دیکھنے نہ پائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے پردے کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ اگر ہم زنا جیسی لعنت کو روکنا چاہتے ہیں، زنا جیسی برائی کو ہم روکنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماؤں اور بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزت و ناموس محفوظ رہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ان برائیوں پر ہم لگام لگائیں، تبھی جا کر کے عزتیں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس وقت کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے ہی ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، پہلے ان برائیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اور آپ کی گھروں کی عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھوم رہی ہیں، جس سے چاہ رہی ہیں باتیں کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ گھر کے شوہر تک دیکھتے ہیں، بیٹے جوان ہو گئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اماں کس سے باتیں کر رہی ہیں، بہن کس سے باتیں کر رہی ہے، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ضرورت ہے جوان بیٹیوں کو، اپنے جوان بہنوں کو ہاتھ میں موبائل دینے کی؟ اور اس پر کبھی نگاہ بھی نہیں رکھتے، اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں، اپنی سہیلیوں سے بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ یہ سارے ذرائع ہیں برائیوں تک پہنچانے کے، اگر ہم اس پر کبھی دھیان نہیں دیں گے۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اسکول جا رہے ہیں، اکیلے چلی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے غور نہیں کیا ان چیزوں پر تو برائی ہمارے گھروں تک آ جائے گی، ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اسی اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو، کسی کے گھر میں ایسے داخل مت ہو جاؤ، کسی کے گھر میں داخل مت ہو جاؤ۔ آج مسلمانوں کے گھر کا، ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال کیا ہے؟ محلے کے لوگ، گھر کے لوگ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب تک گھر کے اندر بہویں نہیں آتی ہیں، جب تک تو سب کی اجازت ہے، جو من چاہے آئے، جو چاہے جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ باپ بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جس کی طبیعت چاہے گھر آئے، جس کی طبیعت چاہے گھر جائے۔ اور ہم اس گمان میں رہتے ہیں ہمارا بیٹا اس طرح نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، ہماری بیٹی صاف ستھری ہے، غلط ذہنیت کی نہیں ہے، ہماری بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ اس طرح کی غلط فہمی ہم خود پال کر کے بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ پردہ کرے، اپنی بیویوں سے کہیے پردہ کرے، جانتے ہو کیسی عورت تھی؟ وہ صحابیہ تھیں، ان کے جنتی ہونے کا اعلان دنیا کے اندر ہو چکا تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم جیسی پاکیزہ عورتیں اس دھرتی پر جنم نہیں لی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کو حکم ہو رہا ہے اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ پردے کے اندر رہیں۔ میرے بھائیوں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کوئی جائے تو اجازت لے کر کے جائے، مرد گھر میں نہیں ہے تو باہر نکل کر بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی ہے نہیں، اندر سے فرمایا سختی کے ساتھ پیش آئے۔ گھر میں اگر صرف عورتیں فلا یخضعن بالقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں، کیا کام ہے، نہیں بتا دیجیے۔ کوئی پوچھ رہا ہے فلاں ہے، نہیں ہے، 2 جملے میں بات کہنا ہے۔
کسی کو پوچھ رہا ہے گھر میں ہے، گھر میں صرف عورتیں ہیں، بتا دیں نہیں ہے، آگے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے سب کے گھر میں موبائل ہے، اجنبی نمبر سے فون آ رہا ہے، کسی کو گھر میں اٹھانے کی اجازت مت دیجئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ زنا جیسی لعنت سے ہم بچ جائیں، زنا جیسی برائیوں سے ہم بچ جائیں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے اور آپ کے ہاں چاہے شادیوں کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، ہر موقع پر آپ غور کریں گے بے پردگی عام ہو جاتی ہے، خاص طور سے شادیوں کے موقع پر۔ کھانا کھلایا جا رہا ہے، ایک طرف مرد بھی کھا رہے ہیں، دوسری طرف عورتیں بھی کھا رہی ہیں، اور کھلانے والے مرد ہیں عورتوں کو۔ میرے بھائیوں یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ آپ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا گیا ہے۔ مرد جس طرح چاہے اپنے گھر کے عورتوں کو رکھے، مرد چاہے تو بے پردہ کر دے اور مرد چاہے تو با پردہ کر دے، مرد کو اختیار کیا گیا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہیں آزادی دے دیں، اس کا نتیجہ پھر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا، لیکن اگر پردے کے ساتھ ہم نہایت اہتمام کے ساتھ رکھیں گے تو میرے بھائیو عزتیں محفوظ رہیں گی، بڑے بڑے گناہوں سے ہم اور آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو عزیزو اس بات کا جتنے لوگ بیٹھے ہیں اہتمام کیا جائے، پابندی کے ساتھ دھیان رکھا جائے، اور بے پرواہی، لاپرواہی، غفلت یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اگر علم نہیں ہوگا تو میرے بھائیو ہم اور آپ دھوکہ کھانے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام ذرائع کو بتا دیا، کسی کے گھر میں جاؤ تو آپ کو گھر کے اندر گھس جانے کی اجازت نہیں ہے، 3 دفعہ آواز دو، اگر کوئی جواب نہیں ملتا ہے واپس آ جاؤ، حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلھا، گھر والوں کو جا کر کے سلام کرو، اجازت نہیں مل رہی فرجعوا، لوٹ آؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔ بہتر اس لیے کہ ہو سکتا ہے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اگر واپس آ جا رہا ہے تو بہت بڑی برائی سے بچ گیا، بہت بڑی لعنت سے بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔